تو سب سے زیادہ آپ کے اخلاق کے جو مستحق لوگ ہیں، جن کا حق ہے آپ کے اوپر، وہ آپ کے گھر والے ہیں. جو بھی آپ کے گھر والے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کا اخلاق ان کے ساتھ بہترین ہونا چاہیے. اور آپ کے لیے سب سے بڑا کنسرن یہی ہونا چاہیے کہ آپ ان کو اللہ کا بندہ بنانے کی فکر، دعا اور کوشش کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پر یہی تلقین کی گئی کہ آپ صبر کیجئے. یہ آپ کے آس پاس کے مشرکین جو بھی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے آس پاس تو غریب غربا رف راف لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کی باتوں پر کان مت دھریے اور آپ ان مومنین کے ساتھ ہی اپنا معاملہ جو ہے وہ ولایت کا رکھیے. آگے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ان سے جو ہے اپنی توجہ یا اپنی نگاہیں مت ہٹائیے، یعنی مومنین سے اپنی اٹینشن کو دور مت کیجیے. کہنے کا مطلب تھا اللہ تعالیٰ کا کہ گو کہ یہ مومن غریب ہیں، گو کہ یہ مومن معاشرے کا ڈاؤن ٹروڈن ہے، گو کہ یہ مومن کوئی اسٹرینتھ اور کوئی پاور اور کوئی طاقت مکہ میں نہیں رکھتے، لیکن یاد رکھیں اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے. رسول اللہ کو سکھایا گیا اور رسول اللہ کے ذریعے مجھے اور آپ کو سکھایا گیا کہ اپنا فوکس کوالٹی پر رکھیے. اپنے دوست ان کا سٹیٹس دیکھ کر نہیں بنائے جاتے، دوست لائک مائنڈڈ ہونے چاہیے. آپ کا دوست بتائے گا کہ آپ کس دین پر ہیں. آپ کہتی نہیں میں تو بہت اچھی ہوں اور بہت نیک ہوں اور 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، مگر آپ کا دوست وہ ہو اور آپ کا بیسٹ فرینڈ کی شکل میں وہ دوست ہو جو کہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، تو بہت جلدی چانسز یہی ہیں کہ آپ کے قدم بھی پھسل جائیں گے. آگے فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا، تم کیا دنیا کی زینت کی زندگی چاہتے ہو؟ آپ دیکھیں یہ جو ابھی اسی آیت میں 3 آپ کو کمانڈز مل رہی ہیں، اسبر، تعدو، تریدو، اس طرح سے جو الفاظ آ رہے ہیں، کیا تم دنیا کی زینت چاہتے ہو؟ کیا تم صبر نہیں کرو گے یا صبر کرو؟ یہ ایڈریس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا آپ اور میں سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زینت پر جو ہیں وہ کسی طرح سے دھوکے میں آ جاتے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے لیے ہمیشہ عظیمت کا راستہ اختیار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بہت سٹیبلٹی کے بعد بھی جس بستر پر سوتے تھے وہ کھجور کی ڈرائی برانچز سے بنا ہوا ہوتا تھا. ایک مرتبہ آپ آرام کر رہے تھے کہ آپ کے حجرے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو دیکھ کر اٹھ کے بیٹھ گئے. ظاہر بات ہے آپ نے اپنا کرتا اتارا ہوگا، گرمیوں کے دن ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ صحرا کے اندر گرمی کا لیول دن میں کیا ہوتا ہے. تو جب اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھے تو آپ کی بیک کے اوپر وہ ساری جو کھجور کی ڈرائی برانچز تھیں اس کے نشان تھے. حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگ گئے اور آپ حضرت عمر نے کہا کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں دنیا کے محلات اور دنیا کے پیلسز. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو کہا اس کا مفہوم یہی آتا ہے کہ عمر کیا تم چاہتے ہو کہ ہمیں دنیا کی لذتیں جلدی جلدی دے دی جائیں؟ کیا ہم بھی، اور اگر ہمیں اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں تو ہمیں بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں بھی دنیا کی لذتیں بہت جلدی جلدی دے دی گئی ہیں. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں الحمدللہ، اب احساس ذمہ داری بڑھ جانا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہم گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں، اوہو میں 1000 گز کے گھر میں رہتی ہوں تو اب میں تو نہیں رہ سکتی، مجھے تو پتہ چل گئی تو دنیا کی زینت ہے، اب کل سے جو ہوں میں کسی ملیر ندی کے پاس جھگی میں جا کے رہوں گی. بھئی ایکسٹریمز پر کیوں جاتے ہیں؟ جہاں آپ کو اللہ نے رکھا ہے آپ کو وہیں اللہ کی بندی بن کر رہنا ہے. اللہ آپ کو جن حالات میں رکھ دے، اچھے ہوں یا برے ہوں، خوشگوار ہوں یا ان پلیزنٹ ہوں، آپ کی مرضی کی ہوں یا آپ کی مرضی کے نہ ہوں، آپ کو ہر طرح کے حالات میں ایک ہی اصول اپنانا ہے، اللہ کا عبد بن جائیے، اللہ کی بندی بن جائیے، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ گائیڈنس دیں گے. تو یہاں بظاہر جو خطاب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگتا ہے، لیکن یہاں پر ایڈریس جو ہے وہ مسلمانوں کو کیا گیا ہے، ان کو احساس دلانے کے لیے کہ ہم مسلمان اس دنیا کی زینت کا شکار نہ ہو جائیں اور ہمارا اصل ٹارگٹ آخرت رہے. رسول اللہ کے تھرو امت کو پیغام دیا گیا ہے کہ دنیا کی زینت کے دھوکے میں مت آ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِدُعَفَائِكُمْ، یقیناً بات تو صرف یہ ہے کہ تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے مدد اور رزق دیے جاتے ہو.
آپ کی اور میری زبان سے کبھی یہ الفاظ نہ نکلیں دیز تھرڈ کلاس سٹیزنز. لوگ بولتے ہیں اور یقیناً نہ سمجھی میں بولتے ہیں. اگر کبھی ہماری زبان سے بھی نکلے ہوں گے تو لا علمی میں نکلے ہوں گے. ہمیں نہیں علم تھا کہ یہ کتنا سخت برا جملہ ہے. ہم نہیں بول سکتے. اپنے سے کسی کو سٹیٹس میں کم دیکھ کر اگر یہ سمجھنا کہ یہ جو ہے یہ بالکل تعریف کے اور محبت کے اور اخلاق کے قابل نہیں ہے تو یہ اللہ کی غضب کو بھڑکانے والی بات ہے. جس کو اللہ نے دولت دی ہے وہ یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات بتائی ہے کہ تم کو رزق اور مدد تمہارے ضعفاء کمزوروں کے ذریعے دیا جاتا ہے. اور جو غریب ہیں غریبوں کو بھی بیلنس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں ایکسٹریمز پر معاملے جاتے ہیں. ہر غریب انسان یہ مت سمجھے اور سمجھنا بھی نہیں چاہیے کہ جو اس کو امیر نظر آئے گا ضرور یہ حرام کماتا ہے جبھی اس کے پاس اتنی دولت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سارے کے سارے، اور آپ اس کے بعد لائن سے دیکھتی چاہیے اپنے ائمہ کرام کے اندر، اللہ نے ایک سے ایک کو بہترین دنیا سے نوازا تھا اور اس کے حلال کمانے والے تھے. بیلنس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. جو دولت والے ہیں وہ دولت کو حاصل کر کے اس کو اپنی دنیا کی طاقت کا ذریعہ نہ بنائے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائشوں میں رکھا ہے وہ صبر کر کے اللہ کے قریب ہو کے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو آزما رہا ہے. اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے. اور یاد رکھیں دے کر جب آزمایا جاتا ہے نعمتوں کا امتحان، ایس کا امتحان بہت مشکل ہوتا ہے. مشکلات میں انسان اللہ کے قریب آ جاتے ہیں، لیکن جب نعمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، جب اللہ لگژوریس لائف سٹائل میں رکھنا شروع کر دیتا ہے انسان کو، تو انسان کے اندر چانسز آ جاتے ہیں کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے گا. تو بتا دیا کہ کوئی بھی ہو اپنا فوکس دنیا کی زینت پر مت رکھو. اصل میں فوکس کیا ہونا چاہیے؟ وہ جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، اللہ نے زمین کو زینت بنایا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دونوں کے لیے آزمائش ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. ورنہ یاد رکھیں جو دنیا کی زینت ہے نا، اٹس لائک اے فیری ٹیل. اور ہم سب کو فیری ٹیل سننے کا اور پڑھنے کا اور دیکھنے کا بہت شوق ہے. بیوٹی اینڈ دا بیسٹ کا حیضہ تو ابھی ہم سب کو بھی لیٹسٹ ہو ہی گیا تھا، اور ہم جیسی عمر کی خواتین بھی ایک دفعہ وہ کلپ آتا تھا ٹریلر تو دیکھنے پہ مجبور ہو ہی جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بچپن سے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے نا. اور وہ جو فیری ٹیل ڈائلما ہے وہ تو بہت ہی پیتھیٹک ہے. پھر میرے پاس ٹائم نہیں میں اس کے اوپر بات کروں، لیکن وہ مجھے ہمیشہ سے، اور جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا اور جب سے قرآن کے ذریعے چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئی ہیں تب پتہ چلا کہ یہ فیری ٹیلز کی جو کہانیاں ڈزنی ورلڈ کی ہیں اصل میں یہ بیماری کی جڑ ہیں، جنہوں نے ہماری لڑکیوں کو اور ہمارے لڑکوں کو صرف اور صرف خوبصورتی کے لیے obsessed کر دیا ہے. ایک سنڈریلا جس کو نہ بات کرنی، جس کی نہ شہزادے نے بات سنی، نہ پوچھا اس سے کہ اس کو کتنی کوالیفیکیشن ہے اور کیا ہے یا بات کیسے کرتی ہے یا بولنا بھی آتا کہ نہیں بولنا آتا، بس سب سے خوبصورت لڑکی جو نظر آئی اور سب سے خوبصورت ڈریس میں جو نظر آئی اسی پہ فدا ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زینت کی نظر نہیں ہے کیا؟ اور ہم 2-2 سال سے 1-1 1.5 سال کے بچوں کو بچپن سے دکھا، اور ہم نے بھی دیکھی ہیں اور ہمیں بھی ایسی اچھی لگتی تھی. بٹ اٹس اے فیکٹ. بیمار قسم کی کہانیاں لگتی ہیں اب مجھے میں جب ان کو دیکھتی ہوں. اور ہماری بچیوں کے اندر یہ دماغوں میں کیوں ڈال دیا کہ جب شوہر آئے گا دین ایکچولی دے ول بی کمپلیٹ؟ نہیں، ان کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے. وہ سنو وائٹ جو سوئے جا رہی ہے آؤٹ آف دا وے ایک آدمی آتا ہے اور اس کو کس کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جاگ جاتی ہے، چلو جی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ تو بتاتے ہی نہیں ہیں. یہاں جتنی بھی شادی شدہ خواتین بیٹھی ہیں وہ بتائیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. صرف وہ فیری ٹیل کا ایک بہت اچھا سا کرٹن بنا کر دنیا پر ڈال دیا. اور بچیاں obsessed ہیں. اچھا کپڑا ان کو کیوں پہننا ہے، اچھا ان کو کیوں لگنا ہے، ان کو خوبصورت کیوں بننا ہے. حیضہ ہو گیا پوری قوم کو جو ہے کہ ان کے بال سیدھے ہو جائیں اور ان کی رنگت سفید ہو جائے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی اس وقت سے جو انگرینڈ چیزیں پمپ ان ہوئی ہیں ڈزنی ورلڈ کی، وہ اصل میں جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے وہ باہر آتی جاتی ہیں. بی کانفیڈنٹ. اللہ نے جیسا مجھے بنایا ہے، اللہ تو احسن الخالقین ہے. ہم اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی پاتے ہیں جو ہم اتنا پاگل ہو جاتے ہیں؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو پرفیکٹ بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہر انسان اپنی جگہ مکمل ہے. بچیوں کو یہ کہہ کے بھی ان کا ذہنی طور پر ان کو ٹارچر کرنا، ان کی شادی نہیں ہو رہی، ان کی شادی نہیں ہو رہی، ان کی شادی نہیں ہو رہی.
دس از سو بیڈ. آپ کیا چھوڑ کر جائیں گے اپنے پیچھے؟ شادی ہونا یا نہ ہونا کوشش آپ کریں گے, آپ اصحاب کہف سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ ایفرٹ ڈالیں گے, لیکن اگر تقدیر میں نہیں ہے تو نہیں ہوگی. اسی طرح جس عورت کے بچے نہیں ہوتے ہیں, پوچھ پوچھ کے اس بیچاری کو ایموشنل ٹراما کا شکار کر دیتے ہیں. شادی کو کتنے مہینے ہو گئے بھئی, آپ ہر دفعہ کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ کہ اپنے یہاں اسٹیکر لگا کے پھرے کہ میری 7 جون کو مثال کے طور پر شادی ہوئی تھی. اور یہ پوچھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر ذرا بڑی عمر کی خواتین نہیں پوچھتی ہیں, آپس میں فرینڈس نہیں پوچھتی ہیں. فرینڈس کو پتا ہوتا ہے کہ اٹ ول ہرٹ ہر, خاموش رہتی ہیں کہ وہ بار بار پوچھنے کی کوئی تک نہیں بنتی. وہ بڑے کہتے تھے, میری ساس کہا کرتی تھی, جب چاند چڑھتا ہے تو زمانہ دیکھتا ہے. بھائی جب وہ بیچاری پریگننٹ ہوگی تو سبھی کو نظر آ جائے گا. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے اس کا بچہ لے جانا ہے اور پھر راتوں میں آپ جاگیں گے اس کی جگہ, کہیں گی بہن تم سو جاؤ, اب تمہاری نیند پوری ہو جائے گی. ویسے ہی تم کو اس وقت ڈپریشن ہو رہا ہوگا ڈلیوری کے بعد, تو میں تمہارا بچہ سنبھال لیتی ہوں. بچے ہم سے سنبھالے نہیں جائیں گے کسی کے, بہن کے نہیں سنبھالے جاتے, دوستوں کے کیا سنبھالیں گے؟ بچہ سنبھالنا آسان کام ہے. یہ دنیا کی زینت ہے, اس کے پیچھے سے اس دنیا کو تلاش کریں. یہ تو ایک ڈیلوژن ہے. میٹرکس کی مووی دیکھی تھی نا, بہت پرانی ہو گئی اب تو. اس کے پیچھے دیکھیں اصل میں حقیقت کیا ہے. یہ جو نظر آ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. سائملٹینیسلی 2 جہان کام کر رہے ہیں اس وقت. ایک تو وہ فزیکل ورلڈ ہے جو مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے, جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ایک اور اس وقت جہان کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ, جس کو آپ عالم الامر کہتے ہیں, جس کو آپ عالم الغیب کہتے ہیں. کیا اس وقت یہاں کتنے فرشتے موجود ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے. مگر کیا فرشتے ہیں؟ اگر فرشتہ نظر نہیں آ رہا, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتہ نہیں ہے. ہمیں پورا یقین ہے عالم الغیب کے اوپر. تو یہ دنیا کی حقیقت تو سمجھیں. یہ دنیا اس وقت اپنے پورے گلیمر کے ساتھ جیسی نظر آ رہی ہے, یہ صرف ایک دھوکے کا سامان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ عقل مند وہی ہے جو دنیا کی کورنگ سے دنیا کو سمجھ جائے گا, جو دنیا میں رہے گا لیکن جان لے گا کہ اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. آگے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اور اس کی اطاعت نہ کرو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے خالی کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اس نے اپنی پیروی صرف اور صرف اپنی خواہش کی رکھی ہے, اپنی خواہش کا غلام ہے, اپنی خواہش کو الہ بنا لیا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور اس کا معاملہ حد سے زیادہ گزرا ہوا ہے. کتنے سخت الفاظ ہیں. ہم سنتے ہیں اور گھروں میں داخل ہوتے ہی بھول جاتے ہیں. ہم رمضان میں خوب قرآن اور خوب احادیث سنتے ہیں, اور اللہ کرے کہ اس رمضان کے بعد شوال میں ہمیں اللہ کی باتیں اور رسول اللہ کی باتیں نہ بھولیں. اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. آپ کو صبح ہر دن نماز کے لیے جاگنا ہوتا ہے تو آپ ریمائنڈر لگاتے ہیں نا. ان دا سیم وے وی نیڈ ریمائنڈرس. صرف رمضان کے رمضان ہمیں ریمائنڈر نہیں چاہیے. ہم پورے مہینے کا کھانا ایک ساتھ نہیں کھاتے ہیں کہ اچھا میں آج پورے مہینے کا کھانا کھا لیتی ہوں, باقی 29 دن جو ہے وہ میں ریلیکس کروں گی, میں نے اور بہت سے کام کرنا ہے. اٹس ناٹ لائک دس کہ ہم پورا قرآن صرف جو ہے وہ رمضان میں سنیں, جو جتنا قرآن بھی رمضان میں سنیں, اس کے بعد ہم پورے 11 مہینے کہیں بھائی سن تو لیا تھا رمضان میں, اب کیا کریں, سن لیں گے اگلے رمضان میں. یہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی حقیقت نظر آتی رہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہیں مگر دنیا ہمارے دل میں نہ جائے, تو ہمیں کنٹینیوس قرآن کے ریمائنڈرز کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کی حدیث میں آتا ہے, اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اس کو اللہ کے رسول نے ڈسکرائب کیا. آپ نے فرمایا 3 چیزیں تمہیں تمہاری قبر تک فالو کرتے ہیں, اہلہ و مالہ و عملہ. انسان کا مال, انسان کے گھر والے, اس کے رشتہ داروں اور اس کی اولاد, اور اس کا عمل. 3 چیزیں قبر تک اس کو فالو کرتے ہیں. آپ نے فرمایا 2 چیزیں واپس پلٹ جاتے ہیں, اور صرف قبر میں ایک ہی ساتھ جاتا ہے. کیا جاتا ہے؟ عملہ, اس کا عمل اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں دنیا کی حقیقت بتا رہی ہے. کتنا ہم جو قبر میں لے کے جانا ہے اس کو بنانے سنوارنے کی فکر میں ہیں, اور کتنا جو یہیں رہ جانا ہے ہم اس کو بنانے سنوارنے کی فکر میں ہیں. آپ دیکھیں کبھی جب آپ اس کو آبزرو کریں, اور کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے کے بعد اس کو امیجن بھی کیا کریں. آپ امیجن کریں کہ آپ جب جنازے میں جائیں گی, یا اپنے آپ کو امیجن کریں کہ میرا جنازہ ہے اور میرا جنازہ قبرستان لے جایا جا رہا ہے. میری اولاد جائے گی ساتھ میں, میرے گھر والے جائیں گے, رشتہ دار جائیں گے, تو مال کیسے جاتا ہے؟
ہم تو کہتے ہیں نا کہ انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو مال چھوٹ جاتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کیا بتا رہی ہے کہ مال قبرستان تک جاتا ہے. اس لیے کہ جب آپ کے رشتہ دار اور آپ کی اولاد اور آپ کا شوہر قبرستان میں آپ کو دفنانے کے لیے جائے گا تو جو لباس ان کے جسموں پر ہے, آپ کے جسم پر تو کفن ہے, ان کے جسم پر تو وہی ڈیزائنر کلوتھس ہیں نا, ان کے ہاتھوں میں تو وہی رولیکس کی گھڑیاں ہیں یا جو بھی گھڑیاں ہیں, انہوں نے تو وہی اپنے جو ہیں وہ والیٹس لیے ہیں جو وہ یوز کرتے ہیں, وہ انہی گاڑیوں میں بیٹھ کے جائیں گے جو گاڑیاں دنیا کی زینت ہیں. تو آپ کا مال آپ کے ساتھ قبرستان تک جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, یہ مال تو واپس لوٹ جاتا ہے. اہلو جو گھر والے ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر اور رکتے ہیں, اس لیے کہ غم کا شکار ہوتے ہیں. اولاد بیٹھ کر وہاں پر دعا کرتی ہے قبرستان پہ, لیکن اس کے بعد بھی کتنی دیر آپ کی اور میری اولادیں جو ہیں وہ ہماری قبروں پر بیٹھیں گے, آخر وہ بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو وہ بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ہماری قبر میں ہمارا ساتھی کون ہوتا ہے؟ صرف ہمارا عمل. اگر کسی کو انگریزی کا ایک لفظ جو ہے نتھنگ, اس کا مفہوم سمجھنا ہے تو اپنی قبر کو یاد کر لیں. اس دنیا سے کچھ بھی میرے ساتھ نہیں جانے والا. عمل تو میرا چلا گیا, دنیا میں سے کیا جائے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم, صرف میرا سلامت دل جائے گا, ہدایت یافتہ دل جائے گا, اللہ کی محبت سے بھرا ہوا دل جائے گا, اور کچھ بھی نہیں میرے ساتھ جائے گا. اور یہ دنیا کی محبت ایسی ہے, یہ دنیا کی محبت انسان کو کرپل کر دیتی ہے. یاد رکھیں, دنیا کی محبت جب دل میں آتی ہے تو انسان کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے ہیں. آپ اپنے اوپر آزما کر دیکھ لیں. ہم نے کبھی محسوس کرتے کہ ہم بہت رونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں دعاؤں کے اندر, لیکن ہمیں آنسو نہیں آ رہے ہوتے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا؟ اور آپ بہت اپنے اوپر کیفیت لانے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو رونا نہیں آ رہا ہوتا. بعض اوقات آپ کہیں قرآن سن رہے ہوتے ہیں, لوگ زارو کتار ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کی آنکھیں خشک ہوتی ہیں. دین دس از فوڈ فار اس, فوڈ فار تھاٹ فار اس. اس کا مطلب ہے دل میں سختی ہے, اس لیے کہ دل کی سختی انسان کی آنکھوں کی سختی کا باعث بنتی ہے. انسان کی آنکھ پھر اللہ کے خوف سے آنسو نہیں بہاتی. تو یہی چیز جو ہے یہ دنیا کی محبت کی شکل میں یہاں پر مینشن کی گئی ہے. اور کیسے معلوم ہوگا کہ حقیقت میں, ایک تو میں نے آپ کو یہ انڈیکیشن بتا دیا نا کہ آپ کو اللہ کی بات سن کر رونا نہیں آئے گا, آپ کو جہنم کا سن کر رونا نہیں آئے گا, آپ کو اپنے گناہوں کا سوچ کر رونا نہیں آئے گا. آپ دعا مانگنے بیٹھیں گی, ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور کئی اوقات بعض دفعہ ہم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن دا مومنٹ ہم دعا مانگنا شروع کرتے ہیں ہم آدھا سیکنڈ دعا مانگتے ہیں اور پھر ہم جائے نماز لپیٹ دیتے ہیں. انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اوپن کر دے, بات تو کر کے دیکھیں. ہاں پریکٹیکلی آپ دن کی 5 نمازوں میں 5 مرتبہ اس کیفیت کے ساتھ دعا نہیں مانگ سکتے ہیں, اٹس ناٹ پاسبل. کبھی آپ مصروف ہوتے ہیں, کبھی آپ کو فوراً کوئی کام کرنا ہوتا ہے, کبھی آپ تھکی ہوئی ہوتی ہیں, کبھی آپ کو کوئی اگلی کمٹمنٹ ہوتی ہے. کم سے کم دن میں 1 مرتبہ اللہ سے بات کرنے کی کوشش کریں, اور اگر ہر دن نہیں موقع ملتا ہے تو 2-3 دن میں 1 مرتبہ. اور رمضان کے مہینے میں تو زبردستی اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں مانگنے کے لیے. رمضان میں اللہ ہر دن افطار سے پہلے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں. رمضان پورے کا پورا رحمت ہے, رمضان پورے کا پورا مغفرت ہے, رمضان پورے کا پورا آگ سے بچاؤ کا مہینہ ہے. مانگیں اللہ سے, اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. کیوں مس کر رہے ہیں یہ ٹائم؟ افطار سے پہلے کا ٹائم 3 منٹ بھی ہو, کم سے کم 5 سے 3 منٹ کا ٹارگٹ رکھیں. یہ ٹائم میں نے دعا مانگنی ہے, یہ ٹائم میں نے اللہ سے بات کرنی ہے. آپ کو جو دعا آتی ہے مانگیں. آپ جو دعا کتاب سے پڑھنا چاہتی ہیں پڑھ لیجئے, لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ جو آپ کو اپنی زبان میں بات کرنی ہے اللہ سے وہ بات کیجئے. اگر آپ کو عربی کی زبانیں نہیں آتی ہیں, دعا پڑھی نہیں جاتی, دعا مانگی جاتی ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے تعلق کو بہت آرٹیفیشل کر لیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دعا پڑھ کے کیونکہ آپ کو اس کے پورے مفہوم سمجھ آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی کیفیت ایک ایموشنل کیفیت ہو جاتی ہے. اٹس اوکے, الحمدللہ, مقصد اچیو ہو گیا. اصل مقصد یہی ہے کہ میں پڑھوں دیکھ کے یا دل سے, عربی میں یا اپنی زبان میں, میرا اللہ سے کنیکشن ڈیولپ ہونا چاہیے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو ایک دل کی سختی یا دل میں دنیا کی محبت کا آنا, دنیا کی زینت کے اوپر کھو جانا, اس کا ایک جو اسکالرز انڈیکیٹر بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی آنکھ اللہ کی محبت میں روتی نہیں ہے. اور ایک اور بہت ہی پریکٹیکل اگر میں آپ کو مثال دوں, مثال کے طور پر آپ کے بھائی نے BMW خریدی,
صحیح. اور آپ بھی بہت خوش ہیں کہ بھائی نے BMW خریدی ہے. 2 دن بعد بھائی آپ کو بتاتے ہیں فون کر کے کہ میری BMW جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے. کیسا لگے گا؟ ہے اتنی لمبی سانس آئے گی. انسان جنرلی یہ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ نے سیکیور کروائی تھی یا کچھ کیا تھا، فوراً پوچھتا ہے نا. اور آپ کے بھائی کہتے ہیں ہاں کروا لی تھی انشورنس. تو آپ کیا کہتی ہیں؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اور بھائی کہتے ہیں کہ نہیں میں نے انشورنس نہیں کروائی تھی، مجھے ضرورت نہیں تھی. تو پھر جو آپ کے دل کے اوپر ایک بادل چھاتا ہے غم کا، اور پھر آپ کو ظاہر ہے بھائی ہے، یہ شوہر ہے، جو بھی ہے یا آپ کی ہے، آپ سمجھ لیں. سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ دنیا جب جاتی ہے تو انسان کتنا دکھی ہوتا ہے. بھائی نے کہا نہیں انشورنس نہیں کروائی تھی اور ان کی BMW چلی گئی، تو آپ کو دکھ کتنا ہوگا؟ بہت سخت دکھ ہوگا نا. وہی بھائی 15 سال سے فرض نمازیں نہیں پڑھتا، 15 سال سے یا 20 سال سے یا 10 سال سے وہ بھائی فرض نمازیں نہیں پڑھتا. کتنا آپ کی آنکھ نے آنسو بہائے اس بات پہ؟ کتنا آپ نے اس کے دل کو بدلنے کے لیے کوشش کی؟ کتنا آپ نے اللہ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کی؟ یہ پیس آف میٹل جاتا ہے تو کیسے ہماری آنکھیں روتی ہیں. ایک موبائل کو چھین کے لے جاتا ہے، اللہ سب کے رزق حلال کی کمائی کو محفوظ رکھے. ایک موبائل کو چھین کے لے جاتا ہے تو ہمارے اوپر کیسا جو ہے وہ مینٹل ٹراما آتا ہے. نہ کچھ کھانے کا دل کرے گا، نہ کچھ پینے کا دل کرے گا، نہ کسی سے بات کرنے کا دل کرے گا، اور کوئی بات کرے گا تو اس کو کاٹنے کو دوڑیں گے. دنیا گئی نا، ایک پیس آف میٹل ہاتھ سے گیا. کیا حال ہے ہمارا؟ تو غفلت کا شکار نہیں ہے تو کیا ہے؟ دلوں میں دنیا نہیں بھری ہوئی تو کیا ہے؟ دنیا کی زینت میں کھوئے نہیں ہوئے تو اور کیا ہے؟ نمازوں کی فکر نہیں ہے. فجر چھوٹ جاتی ہے تو اٹس اوکے. ہاں رمضان میں فجر چھوٹی تو پھر ذرا ہمارا رونا تو دیکھیں، اس لیے کہ رمضان میں فجر چھوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ سحری چھوٹ گئی. ہاں باقی 11 مہینے اوہو آنکھ نہیں کھلی، 9 بج گئے، ٹھیک ہے نا 10 بجے اٹھ کے پڑھ لوں گی. یہ ہماری دنیا پرائرٹی پر ہے، یہ ہماری دنیا ہمارے دلوں کی زینت بنی ہوئی ہے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کے اپنی محبت ڈال دے. ریاض الصالحین کے اندر حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. اور یہ فجر کی 2 سنتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. اگر میری اولاد، اگر میرے بھائی بہن، اگر میرے ماں باپ، اگر میرا شوہر یا میرے کوئی بھی رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تو میرا دل کتنا پریشان ہونا چاہیے، میرے ہاتھ کتنے اٹھنے چاہیے ان کی ہدایت کی دعا کے لیے. اسی چیز کو یہاں مینشن کیا گیا ہے. انسان کے دل کی غفلت جو ہے وہ اس کے عمل میں نظر آتی ہے، اور اللہ نے اسی لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوتًا. اور جس انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. سورۃ قصص میں آتا ہے آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دیکھو دنیا میں سے اپنا پورشن بھول مت جانا. اس آیت کے کئی اسکالرز نے تفاسیر کیا. امام قرطبی کہتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنے پورشن کو مت بھول جانا. امام قرطبی کہتے ہیں یہ دنیا میں تمہارا پورشن کون سا ہے؟ تمہارا کفن. اپنے کفن کو مت بھول جانا. اپنی وارڈروب یاد رہتی ہے، عید کے کپڑے یاد رہتے ہیں، شادی کے کپڑے یاد رہتے ہیں، فرینڈ کی شادی کے کپڑے یاد رہتے ہیں، سب یاد رہتے ہیں. امام قرطبی کہہ رہے ہیں اللہ یاد کرا رہا ہے کہ دیکھو اپنے کفن کو مت بھول جانا. اس لیے کہ مٹیریلسٹکلی اگر کوئی چیز انسان کے ساتھ دنیا کی اس کی قبر میں جائے گی تو وہ یہی 2 چادر کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ جاتے ہیں. کاٹن کے چادر کے سفید 2 ٹکڑے، بس باقی سب آپ پیچھے چھوڑ کر چلی جائیں گی. یہ ہے دنیا کی اصل میں حقیقت. امام غزالی نے اپنے ایک شاگرد کو ایک مرتبہ دنیا کی حقیقت بتانے کے لیے ایک مثال دی. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں سے جا رہا تھا، جنگل سے گزر رہا تھا، تو گزرتے ہوئے کچھ راستہ کراس کرنے کے بعد اس کو فیل ہوا کہ ایک شیر ہے اور وہ شیر اس کو فالو کر رہا ہے. تو اس شخص نے دوڑنا شروع کر دیا اپنی جان بچانے کے لیے. دوڑتے 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 یہ ایک جگہ پہ پہنچا جہاں پر ایک کنواں تھا. تو اس کو سمجھ نہیں آیا کہ سامنے کنواں ہے اور پیچھے شیر ہے، تو اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی. کنویں میں چھلانگ لگائی تو
اس کو رسی ایک ہاتھ میں اس کے آ گئی تو بہت خوش ہوا کہ چلو رسی میرے ہاتھ میں آ گئی تو میں ایک گہرے پانی کے پٹ میں گرنے سے بچ بھی گیا اور میں جو ہوں شیر سے بھی بچ گیا. لیکن اب انتظار کرتا رہا کہ شیر جائے گا تو میں باہر نکلوں گا. اب وہ گزرتا گیا وقت لیکن شیر جو تھا وہ وہاں سے ہلا ہی نہیں. تو شیر وہیں بیٹھا ہوا ہے ہوور کر رہا ہے کہ یہ کب شخص باہر آئے اور میں اس پر حملہ کروں, اور ادھر یہ شخص جو ہے یہ اس رسی سے لٹک رہا ہے اور نیچے جو ہے وہ گہرا پانی ہے. کہتا ہے کہ اسی انتظار میں تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ 2 چوہے ہیں, ماؤس ہیں, ایک کالا ہے اور ایک سفید ہے, اور دونوں نے اس رسی کو نبل کرنا شروع کر دیا ہے, کاٹنا شروع کر دیا ہے. چوہا کترتا ہے نا چیزوں کو. تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو 2 چوہے ہیں انہوں نے اس رسی کو کاٹنا شروع کر دیا ہے. اسی پریشانی میں کہ یہ کاٹیں گے تو میں نیچے گر جاؤں گا, کہتا ہے میری نظر جو ہے وہ کنویں کی دیوار پر پڑی تو وہاں پر ایک ہنی کام تھا, مکھیوں کا چھتا لگا ہوا تھا. تو اس نے کیا کیا, اپروچ میں تھا تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, ہنی کام میں سے ہنی لی اور اس کو لک کیا, اس کو ٹیسٹ کیا. یہ شخص کہتا ہے کہ جب اس نے ہنی کو اپنی زبان پر ٹیسٹ کیا تھوڑی دیر کے لیے وہ بھول گیا کہ شیر ہے باہر, نیچے پانی ہے اور رسی جس سے میں لٹک رہا ہوں اس میں 2 چوہے جو ہیں وہ اس کو مستقل کاٹ رہے ہیں. کچھ سمجھ آیا؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ جو شیر تھا وہ اصل میں انسان کی زندگی میں اس کی موت ہے جو ہر وقت اس کو چیز کرتی ہے. ہماری موت ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. موت کے لیے کہتے ہیں موت از دا بیسٹ گارڈ, ڈیتھ از دا بیسٹ گارڈ. کوئی گارڈ آپ کو اتنا نہیں بچائے گا جتنی موت آپ کو بچائے گی, اس لیے کہ جب تک آپ کا وقت نہیں آئے گا موت آپ کو مرنے نہیں دے گی. اللہ نے اس کو یہی حکم دیا ہوا ہے. تو اس مثال میں, اس کہانی میں جو شیر ہے وہ موت ہے, ڈیتھ ہے. وہ جو گڑھا ہے پانی کا جس میں انسان گر جائے گا وہ اس کی قبر ہے. اس لیے کہ کوئی چاہے نہ چاہے اس قبر میں تو انسان کو جانا ہی جانا ہے, اور یہی قبر ہوگی جو ایک نیک انسان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی, اور اگر برا انسان ہوگا, نافرمان انسان ہوگا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی. پھر امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ جو رسی ہے وہ اس کی زندگی ہے, اور وہ جو 2 چوہے ہیں جن میں سے ایک وائٹ ماؤس اور ایک بلیک ماؤس ہے, بلیک ماؤس آپ کی رات ہے اور وائٹ ماؤس آپ کا دن ہے. آپ کا دن اور آپ کا رات اتنی ہی تیزی سے گزر رہا ہے اور آپ کی دنیا کی زندگی کی رسی کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. اور وہ ہنی کام کیا ہے؟ دنیا کی ٹیمپٹیشنز, دنیا کی زندگی, دنیا کی خواہشات. تو یہ مثال امام غزالی نے دی اور دنیا کی حقیقت بتا دی کہ دنیا کی اتنی ہی سی حقیقت ہے اور دنیا اتنی ہی تیزی سے آپ کو دھوکہ دیتی ہے. دنیا آپ کے اوپر ایک ڈیلیوژن کا پردہ ڈال دیتی ہے. متاع الغرور کہتے ہیں نا دنیا کو. تو اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ سے غافل ہوگا, جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا, وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا, اس کا تو معاملہ جو ہے وہ حد سے آگے بڑھ جائے گا. یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 کیٹیگریز بیان کیے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَاتِ وَالْعَشِيِّ, کہ ان لوگوں کا کمپنی, ان لوگوں کا ساتھ جو کہ صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں, یریدون وجہ, تاکہ اللہ کی رضا حاصل کریں. تو اس میں ایک وہ لوگ ہیں جو رات دن قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں, جن کا اٹھنا بیٹھنا قرآن ہے, جن کی باقی ساری زندگی کی روٹین اپنے قرآن کے ساتھ اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہوں گی, اگر وہ کہیں ڈنر پر جائیں گے یا کسی کو بلائیں گے یا کوئی میٹنگ ارینج کریں گے یا کہیں سروے کے لیے ان کو جانا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں مغرب کے بعد پہنچ جاؤں گا, اچھا میں عشاء کے بعد پہنچ جاؤں گا. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے نا, اس لیے کہ وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو اپنی فرض نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگری یہ بتائی ہے, وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں, اپنے ریچولز میں, اپنی عبادات میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کے معاملات میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے. دوسرا گروہ وہ ہے جس کو اللہ ہی یاد نہیں رہتا, اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے خالی ہیں اور یہ اپنی خواہشات کو الہ بنا کر بیٹھے ہیں. تب آپ کی اور میرے پاس چوائس ہے, ہم ان 2 کیٹیگریز میں سے کس کیٹیگری کا حصہ بننا چاہتے ہیں, کس ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں پہلی ٹیم میں شامل کرے, وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے یریدون وجہہ, جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ہی اپنی زندگی کے سارے معاملات نبھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ چوائسز دے دی اور اللہ نے کہا کہ حق نازل ہو چکا ہے.
اس امت کے اوپر دین کی تکمیل ہو چکی ہے. آپ کی اور میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کے احکامات کامل ہیں. آپ کی اور میرے پاس اب کہیں کسی جگہ پر کسی انسٹرکشن کی کمی نہیں ہے. بزنس ایتھکس ہو یا فائنانس ہو یا میڈیسن ہو یا انجینئرنگ ہو یا سائیکالوجی ہو، ہر فیلڈ کی انفارمیشن، ہر فیلڈ کی گائیڈنس قرآن میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں موجود ہے، آپ کی احادیث میں موجود ہے. اللہ برحق قرآن نازل کر چکا ہے. تو آگے آیت نمبر 29 میں فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اللہ کی طرف سے حق یہی ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، تو اب جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے انسانوں کو، چاہیں تو اللہ کے ذکر کی زندگی اڈاپٹ کر لیں اور چاہیں تو اپنے دل کو غفلت کا شکار کر لیں. اللہ تعالیٰ کسی کے حلق سے زبردستی ہدایت نہیں انڈیلتا. اور یاد رکھیں اللہ ہدایت کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو گڑ گڑا کر ہدایت مانگتا ہے. کتنی آپ کو پیاس لگی ہو ڈپینڈ کرتا ہے آپ اسی انٹینسٹی کے ساتھ پانی مانگتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ آپ کا روزہ نہیں ہے اور آپ کھانا کھا کے اور پانی پی کر بیٹھے ہیں اور ایسے آپ کا دل کرے بائی دا وے کہ پیاس لگ رہی ہے شاید پانی پی لوں، تو آپ اپنی میڈ سے کہہ دیتے ہیں کہ ذرا ایک گلاس پانی لانا. میڈ بھول جاتی ہے اور آپ کو بھی بہت زیادہ پیاس نہیں لگی تھی تو آپ بھی بھول جاتی ہیں. اب امیجن کریں کہ افطاری کا ٹائم ہے اور آپ نے 15 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے اور بیچ میں 2 گھنٹے کے لیے آپ کی لائٹ بھی چلی گئی تھی تو آپ اے سی میں بھی نہیں تھیں اور اس کے بعد آپ قرآن کی کلاس میں بھی آئی ہوئی تھی، تو ظاہری بات ہے تیاری اور نیند پوری نہیں ہوئی اور سب کچھ، اور آپ کا حلق خشک ہو رہا ہے اور آپ میٹ سے کہتی ہیں 7:15 ہو رہے ہیں ٹھنڈا پانی کا ایک گلاس لے آؤ. میٹ بھول جاتی ہے تو آپ کے اندر سے ایک اسکریم اور چیخ نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جب ہدایت مانگ رہی ہیں تو کتنے دل کے ساتھ مانگ رہی ہیں، کتنی آپ کو ضرورت ہے. جتنی آپ ہدایت کی ضرورت محسوس کریں گی اسی انٹینسٹی کے ساتھ مانگیں گی. تو اللہ نے تو چوائس دی ہے، اللہ نے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں. ہدایت کا راستہ بھی واضح ہے اور ڈیوینٹ راستہ بھی واضح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں صحیح حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. آپ نے فرمایا 3 سائنس جب اپیئر ہو جائیں گے، 3 علامات جب واضح ہو جائیں گی تب ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. یہ تو ابھی جو چوائس نظر آ رہی ہے نا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مسلمان ہو جائے، جو چاہے صراط مستقیم اڈاپٹ کر لے، جو چاہے اللہ کا بتایا ہوا لائف سٹائل اور کلچر اپنا لے، اور جو چاہے انکار کر دے. یہ چوائس لمیٹڈ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق یہ ان 3 سائنس سے پہلے کی چوائس ہے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب یہ 3 سائنس آبویس ہو جائیں گے، اپیئر ہو جائیں گے، نکل آئیں گے، خرجنا کا الفاظ آتے ہیں، جب یہ نکل آئیں گے تو پھر اس کے بعد انسان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ملے گی، ہدایت کی طرف آنے کا پھر کوئی چانس نہیں رہ جائے گا، بیکاز اس کے بعد پھر آزمائشیں اور بڑھ جائیں گی. اور وہ 3 سائنس اور 3 علامات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الآیات الدجال، دجال جب اپیئر ہو جائے گا، دجال جب باہر آ جائے گا. دوسرا سائن والدابۃ، وہ جانور جس کو اللہ تعالیٰ زمین سے نکالے گا، the beast. اور تیسرا سائن وطلوع الشمس من المغرب او من مغربها، جب سورج جو ہے وہ اپنی ڈوبنے کی جگہ سے رائز ہوگا، یعنی مغرب سے رائز ہوگا، مغرب سے طلوع کرے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ یہ آیت نمبر 29 کا آپشن، 29 والی فری ول کا یوز کرنے کا موقع ان علامات سے پہلے تک ہے. قیامت کے قریب جو ہے یہ جو دابہ آتا ہے جانور، اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ ایک جانور کو، ایک بیسٹ کو جو ہے وہ اپنے حکم سے زمین سے نکالے گا یا زمین پر لائے گا، جس جو جانور ہے وہ انسانوں سے بات کرے گا. اور وہ کیا کہے گا؟ وہ جانور وہ کہے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یقیناً یہ انسان اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والے نہیں تھے اور اب ایمان لانا جو ہے یہ فائدہ نہیں دے گا.
جنہوں نے وحی کی قدر نہیں کی، جنہوں نے دنیا کی زینت کی حقیقت نہیں پہچانی، جنہوں نے قرآن کے احکامات کو سن کر بھی ویلیو نہیں کیا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبشیر کو اور ان کے انذار کو حقیقت نہیں سمجھا، یہ اس وقت بھی نہیں پلٹ سکیں گے، جنہوں نے اپنی زندگی کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو آج اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، اللہ نے آج اختیار دیا ہے۔ دیکھیں آج بھی مسلمان بہت سے ہیں، 7 بلین کی پاپولیشن میں دنیا کی تقریباً 2 بلین مسلمان ہیں۔ 2 بلین مسلمانوں میں کلمہ گو تو سارے ہیں، سب کلمہ پڑھتے ہیں نا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جو بورن مسلم ہے، جس کے ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھا ہے، وہ مسلمان ہے۔ یقین کتنے لوگوں کو ہے؟ اور یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین قلبی کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے دل کا یقین آپ کے عمل میں ریفلیکٹ کرے۔ والعمل بالجوارح، جو آپ کے اعضاء پر نظر آئے، آپ چلتی پھرتی اسلام نظر آئے، آپ بولیں تو اسلام کی بات کریں، آپ سنیں تو آپ کا سننا اسلام کا سننا ہو، آپ سوچیں تو آپ کا سوچنا اسلام کے جیسا ہو، آپ معاملات کریں تو آپ کا معاملات کرنا اسلام کے جیسا ہو۔ کلمہ گو تو بہت سارے ہیں، ایمان رکھنے والے اور یقین رکھنے والے بہت کم ہیں۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ آج فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے کہ یہ 3 علامات نظر آ جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بتائی گئی ہیں، کہ پھر انسان اگر چاہے گا بھی تو وہ اللہ کی بات نہیں مان سکے گا، اس لیے کہ آزمائشیں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ہمارا دل کھولے گا۔ آپ امید تو رکھیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس امید پر کہ ہاں جب میں کنونس ہو جاؤں گی تب اللہ کی اطاعت کروں گی۔ آپ کو کیا معلوم وہ صبح کبھی بھی نہ ہو جس میں مجھے کنونسنگ پاور مل جائے؟ آپ کو کیا معلوم کلیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہماری؟ ہم میں سے کسی کے پاس سٹیمپ پیپر پہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے، یا آپ اور میں پیدا نہیں ہوتے اس سٹیمپ پیپر کے ساتھ کہ یہ جو آج پیدا ہو رہی ہیں ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ یہ ہوگی، کسی کو نہیں معلوم۔ اس انتظار میں مت رہیں کہ دیکھیں جب میں کنونس ہو جاؤں گی جب عمل کروں گی۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ اور آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو زندگی میں کنونس ہونے کا موقع مل جائے گا؟ بہتر ہے کہ دل چاہے یا نہ چاہے آبلیگیشن پر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ کی بات ماننا شروع کر دیں۔ اللہ دل کھولنے والوں میں سے۔ یاد رکھیں ہم نے کئی دفعہ بھی سن لیا 3-4 دن میں کہ جو اللہ کی طرف 1 قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم آتا ہے، جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اور اللہ نے کہہ دیا ہے قُلِ الْحَقِّ، قرآن حق ہے، قرآن سچا ہے، قرآن کے رولز اور ریگولیشنز انسان کو نقصان دینے والے نہیں ہو سکتے، نہ انڈیویجول لیول پر نہ کلیکٹیو لیول پر۔ اسلام کے قوانین انسانوں کو فائدہ دینے کے لیے بنائے گئے ہیں، یہی حق ہے۔ قرآن ہمارے شک کو دور کرنے والی چیز ہے، قرآن ہمارے سوالوں کے جواب دینے والی چیز ہے۔ آئیں تو اس کے قریب، بیٹھیں تو اس کے سامنے، کھولیں تو اس کو اپنی زندگی میں، سمجھیں تو اس کو۔ اصحاب کہف کے بارے میں قریش نے جو سوال کیا تھا، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا؟ دیا۔ صحابہ جب سوال کیا کرتے تھے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تو کیا اللہ جواب نہیں دیتا تھا؟ جب صحابہ پوچھتے تھے کہ ہم کیا خرچ کریں تو اللہ جواب نہیں دیتا تھا؟ جب صحابہ پوچھتے تھے اور صحابیات پوچھتی تھی کہ حیض کیا ہوتا ہے تو کیا اللہ نے جواب نہیں دیا؟ تو میں یہ کیسے سمجھتی ہوں کہ جو میرے کنفیوژنز ہیں، جو میرے سوال ہیں دین کے بارے میں، اس کا جواب مجھے قرآن کے سامنے بیٹھ کے نہیں ملے گا؟ بیٹھیں تو ملے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کہا ہے قُلِ الْحَقِّ، حق یہی ہے، اور اللہ کہہ چکا ہے کہ جو اس کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے اللہ اس کو چوائس دے دیتا ہے، وہ چاہے تو ایمان لے آئے اور چاہے تو کفر کر لے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سرٹن ٹائپ آف فری ول دی ہے، ہم روبوٹس نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک طرح کی فری ول دی ہے اور اسی فری ول کی بیسس پر حساب کتاب ہوگا۔ یہ فری ول کہ میں چاہوں تو اللہ کا بتایا ہوا راستہ اختیار کر لوں اور میں چاہوں تو اللہ کی نافرمانی کی زندگی جو ہے وہ گزارتی رہوں، یہ ایلیمنٹ آف فری ول ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ ہاں یقیناً یہ فری ول جو ہے یہ اللہ کی قدر کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ جانتا ہے کون سا بندہ جو ہے، اور جیسے ماں اپنے بچوں کو جانتی ہے، ہم مائیں جو ہیں دنیاوی لحاظ سے کتنے کیا ویلیو رکھتے ہیں عقلوں کے حساب سے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر 5 to 7% سے زیادہ اپنا برین استعمال نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود اتنا کم استعمال کرنے کے باوجود ماں اپنے بچے کو جانتی ہے،
اللہ رب العزت جو اپنی صفات میں کامل ہے، اس نے جو انسان خود بنائے ہیں وہ ان انسانوں کی نیچر سے نہیں جانتا ہوگا کہ کون کہاں تک پہنچے گا؟ تو فری ول ہر انسان کو دی گئی ہے. ایک اسکول آف تھاٹ ہے دنیا میں جو کہتا ہے اور جس کا خیال ہے کہ نہیں، انسان جو ہیں ان کو صرف روبوٹس کی طرح بنایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں وی آر جسٹ لیوز ان دا ونڈ. پتوں ایسے پتے ہیں جو ہوا میں بس یہاں سے وہاں اڑتے پھرتے رہتے ہیں، جہاں ہوا لے جاتی ہے ہم وہاں چلے جاتے ہیں. ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو فیصلے کا اختیار دیا ہے، اور اس کو یہ عقل دی ہے کہ وہ اپنی نشانیوں کو اپنے آس پاس دیکھ کے، اپنی جان کو دیکھ کے، اپنے انفس کو دیکھ کر، کائنات کو دیکھ کر، قرآن کو سمجھ کے اللہ پر ایمان لے کر آ جائے. اسی طرح ایک آپ کو بلیف ملتا ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ملتا ہے دنیا کے اندر کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اوپر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم کمپلیٹلی فری ہیں اور ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں. ہم کمپلیٹلی فری نہیں ہیں. ہمارا جو ہم مسلمانوں کا، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سرٹن ایلیمنٹ آف فری ول ہے. اب ہم ایک حد تک اپنی فری ول کو استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ فری ول ہدایت کو چوز کرنے یا کفر کو چوز کرنے کے لیے. اس لیے کہ ہمیں پورا اختیار نہیں ہے. کہ آپ کو اور مجھے اختیار ہے ہم جب چاہیں اپنے دل کو روک لیں اور جب چاہیں اس کو آن کر دیں؟ ہمیں تو اختیار نہیں ہے. تو بیلنس معاملہ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور اسی کی ہمیں یہاں پر جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل میں یہ دنیا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تاکہ اللہ چیک کرے کہ کون اپنی فری ول سے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی طرف آتا ہے. جیسے سورہ تکویر کی آیت نمبر 28 اور 29 میں آتا ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں سے چاہے صراط مستقیم پر آ جائے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور یقیناً تم نہیں چاہ سکتے ہو مگر وہ جو تمہارا رب چاہے. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے کس بندے کے اندر کیا کیپیبلٹی ہے. تو اللہ نے آگے اسی آیت میں پہلے بتا دیا کہ تمہارے پاس آپشن ہے ہدایت یا کفر کا، اور اس کے بعد بتا دیا کہ جو گلیڈ ٹائڈنگز اور انذار کو دیکھنے کے باوجود، قرآن کو سننے کے باوجود، حق کو سمجھنے کے باوجود، رسول اللہ کی تعلیمات اور ان کی پرسنالٹی اور ان کی سیرت اور ان کے اخلاق کو جاننے کے باوجود ہدایت پر نہیں آئے گا، تو اللہ نے فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا، یقیناً ہم نے ظالمین کے لیے آگ تیار کی ہے. عربی زبان میں یہ اعتدنا جو آتا ہے، یہ آتا ہے کسی چیز کو بہت ہی زیادہ محنت سے اور سٹیپ بائی سٹیپ بنانا. جیسے جہنم کے لیے آپ کو احادیث میں ملتا ہے جو اس کا ایسنس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70 سال تک اس کو دہکایا، پھر 70 سال تک جو ہے اس کی آگ جو تھی وہ پہلے سفید تھی، پھر سیاہ ہو گئی، پھر پچ ڈارک ہو گئی. مختلف نریشنز آپ کو اس جہنم کی آگ کے بارے میں مل جاتی ہیں. اعتدنا ہوتا ہے کسی چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ پریپیئر کرنا. تو اللہ نے فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، بے شک ہم نے ظالم لوگوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں، آپ سوچیں آگ کی دیواریں، ہم سے تو آگ کا ایک فلیم کا ٹچ برداشت نہیں ہوتا، جس کی دیواریں ان کو سراؤنڈ کر لیں گے، سرادقها انویلپ کر لیں گے، آگ ان کو لپیٹ لے گی. ہم جہنم کو معمولی نہیں سمجھتے، زیادہ تر لوگ جہنم کو معمولی سمجھتے ہیں اور اتنے آرام سے کہتے ہیں تو کیا ہوا، تھوڑے دن آگ میں جل جائیں گے پھر نکل آئیں گے، پھر تو جنت ہی جنت ہے. جہنم کو معمولی نہیں سمجھیں. آخرت کا، ہیئر آفٹر کا سب سے ہارڈسٹ اور سب سے ٹفسٹ پارٹ جہنم ہے، سب سے مشکل ترین حصہ. حالانکہ روز محشر میں، جب سے روز محشر شروع ہوگا، اگر آپ روز محشر کے اوپر جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں جو قرآن اور احادیث بتاتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حساب سے پہلے ہی لوگوں کا حال برا ہو جائے گا انتظار کر کر کے، ہیبت سے. اور لوگ ایک نبی کے پاس جائیں گے، پھر دوسرے نبی کے پاس جائیں گے، پھر تیسرے نبی کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے کہیے کہ حساب شروع کیجئے، ہم سے یہ انتظار برداشت نہیں ہو رہا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے کہیے، آپ تو اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے ہیں، آپ اللہ سے کہیے کہ حساب شروع کیجئے. آدم علیہ السلام کہیں گے مجھے حیا آتی ہے اس لیے کہ میں نے ایک غلطی کی تھی جنت میں پھل کھانے والی.
تو اسی طرح سے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر فائنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد میں، اللہ کی تعریف میں وہ لمبا سجدہ کریں گے جو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ سے اپنی امت کے لیے اللہ کے رسول دعا کریں گے، اور پھر حساب کتاب کا مرحلہ شروع کیا جائے گا۔ یہ ایک سٹیپ ہے صرف، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ جہنم والا پارٹ ٹفسٹ پارٹ ہوگا ہیئر آفٹر کا، آخرت کا۔ آپ امیجن کریں جہنم، قیامت کا منظر، اللہ کا عرش واضح کر دیا جائے گا، اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے جو کہ نارمل فرشتوں سے بھی زیادہ بڑے فرشتے آتے ہیں، جائنٹ سائز فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش تھاما ہوا ہے، وہ فرشتے آبویس ہو جائیں گے، پوری گرینڈ گیدرنگ ہوگی انسانیت کی، اللہ کا عرش ہوگا، عرش کو تھامنے والے فرشتے ہوں گے، اور اس کے علاوہ فرشتوں کی صفوں کی صفیں ہوں گی، اور درمیان میں انسانیت کھڑی ہوگی۔ کیسا ایک دم سے کیسا خیال آتا ہے، جیسے آپ کی چاروں طرف مشین گنز لے کے آرمی کے لوگ کھڑے ہوئے ہوں اور درمیان میں آپ کھڑے ہوئے ہوں، اور یہ تو کوئی کنٹراسٹ ہے، مطلب ریلیشن شپ بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا عرش دیکھنا ہی پتہ نہیں کیسا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا ایک ہے اللہ کا عرش اور ایک ہے اللہ کی کرسی۔ اللہ کی کرسی بالکل فٹ سٹول کی طرح ہے اللہ کے عرش کے مقابلے میں، اور اللہ کی کرسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی کیسی ہے اس دنیا کے مقابلے میں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی کرسی اور اس دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اللہ کی کرسی ایک صحرا ہو اور آپ اس صحرا میں اپنی ایک رنگ اٹھا کر پھینک دیں، کہیں نظر آئے گی آپ کو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ اللہ کی کرسی صحرا کی طرح ہے، اور وہ جو آپ کی رنگ اس میں پڑی ہوئی ہے وہ دنیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے مثال دے کر بتایا کہ اللہ کا عرش کیسا ہے۔ آپ نے کہا اللہ کا عرش ایسا ہے کہ جیسے صحرا اللہ کا عرش ہے اور اس میں رنگ کی طرح اللہ کی کرسی پڑی ہوئی۔ آپ اور میں اللہ کی میجسٹی، اللہ کے جلال، اس کی عظمت کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر کیسے افطرا علی اللہ انسان کر سکتا ہے؟ کیسے اللہ کے احکامات کو چھوڑ سکتا ہے؟ کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ تو مفسرین بتاتے ہیں کہ آپ امیجن کریں کہ اللہ کا عرش ہوگا، آپ کے چاروں طرف فرشتے ہوں گے صف در صف، اور درمیان میں انسانیت کھڑی ہوگی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے۔ ایسے میں اللہ جہنم کو بلائے گا، اور جہنم صرف ایک آگ کا گڑھا نہیں ہے۔ آپ احادیث پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جہنم ایک رورنگ ریجنگ بیسٹ ہے، ایک بہت بڑا وحشی جانور کی طرح ہے۔ جہنم کے لیے آتا ہے احادیث میں جہنم کو 70,000 لگاموں سے پکڑا گیا ہے، تھاما ہوا ہے اس کو، اس لیے کہ ایک بیسٹ جو کہ آپ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہو، اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس پر چینز اور اس پر رسی ڈال دیتے ہیں۔ جہنم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب کیا کہ جہنم کو 70,000 روپس رسیوں سے، لگاموں سے باندھا گیا ہے، اور ہر ایک رسی کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے۔ سورہ فجر میں آیت نمبر 22 اور 23 میں آتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ ہم تو ایسے ترنم کے ساتھ پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم قیامت کے کس ہولناک منظر کو پڑھ رہے ہیں۔ جب سمجھ نہیں آئے گا تو آنسو کیسے بہیں گے؟ جب امیجن نہیں کر سکیں گے تو اللہ کا خوف کیسے طاری ہوگا؟ جب اللہ کا خوف طاری نہیں ہوگا تو عمل میں کیسے دوڑیں گے؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ اور جہنم کو اس دن لایا جائے گا، آگ کو لایا جائے گا، اور جب جہنم آئے گی تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوفناک اور دہشت زدہ منظر کوئی نہیں ہوگا۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، جس کا مفہوم آتا ہے اے عمر، اگر تم نے 70 رسولوں جیسے اعمال صالحہ بھی کیے ہوں گے تو اس موقع پر تم کو ڈر لگ رہا ہو۔ آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے؟ اور ہر مخلوق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس لیے کہ سب کھڑے ہوں گے، ان میں شہداء، انبیاء، مومنین اور کفار سب ہوں گے۔ سب کے سب جب جہنم کو لایا جائے گا تو گھٹنوں کے بل زمین پر گر جائیں گے۔
بخاری میں آتا ہے, صحیح بخاری میں, ان الناس یصیرون یوم القیامت جثا, وہ سب گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور اللہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں اس سے بچا لے, اللہ ہمیں اس سے بچا لے. ہم تو یہ پڑھتے ہیں نا کہ بہت سے ایسے مسلمان, 70,000 ایسے مسلمان ہوں گے جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ تو ہم سب جانتے ہیں. یہ بھی تو ہمیں جاننا چاہیے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو بغیر حساب کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی ان کی, اللہ مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا, اللہ ان کی کتاب پر نظر بھی نہیں ڈالے گا, اس لیے کہ ان کے اعمال راکھ بنا کر, ایشز بنا کر اڑا دیے جائیں گے. اور جہنم کے لیے آتا ہے کہ جہنم کے اندر سے ایک گردن نکلے گی. واللہ اعلم, اللہ ہمیں اس موقع پر بھی اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے, اللہ ہمیں جہنم سے بچائے. جہنم کے اندر سے ایک گردن نکلے گی, اور جس کو جہنم دیکھے گی اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اس کا انہیبیٹنٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نظر اٹھائے گا نہیں اور لوگوں کی نظریں زمین پر گڑ جائیں گی تاکہ جہنم ہمیں مت دیکھے, اس لیے کہ جس کو وہ دیکھے گی وہ جہنمی بننے والا ہوگا, وہ جہنم میں گرا دیا جائے گا. اور جہنم کی جو آوازیں ہیں, اسکریمنگ, جو رورنگ ساؤنڈز ہیں, وہ سنائی دے رہی ہوں گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور یہ جو قرآن ہے, یہ مجھے اور آپ کو جو ڈسکرپشن دے رہا ہے, یہ صرف ڈرانے کے لیے دے رہا ہے. قرآن ہارر مووی کی طرح نہیں ہے کہ خود ہی لے کر آتے ہیں, خود ہی بیٹھ کر لگاتے ہیں, پاپ کارن کھاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ 4 دن تک ڈر لگے جا رہا ہے. ہارر مووی سے ڈرتے ہیں اور جہنم کے ڈسکرپشن سے ڈر نہیں لگتا. یہ کیسا ڈر ہے؟ ہارر مووی سے ڈریں گے تو دوسرے کمرے میں نہیں جائیں گے جس میں اندھیرا ہے, اور جہنم سے, جہنم کے ڈسکرپشن سے ایسا ڈر بھی نہیں لگتا کہ گناہ کی جگہ پر قدم نہ رکھے. ہم انسان کا کیا حال ہے؟ انسان بہت ظالم ہے رب کی نافرمانی میں. آگے فرمایا اسی آیت میں, وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اور جہنم میں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی مولٹن لیڈ, پگھلے ہوئے تانبے کی شکل میں دیا جائے گا, جو ان کے چہرے کو برن کر دے گا, جو ان کا منہ بھون دے گا. اور کیا ہی برا پینے کی چیز ہے, اور کتنی بری جگہ, اور کتنی بری جگہ ٹھہرنے کی. آپ امیجن کریں, یہ وہ ڈسکرپشنز ہیں جس کو آپ کا اور میرا دماغ رجسٹر نہیں کر سکتا ہے. آج کل گرمی ہے نا, اگر آپ ایک دم سے شاور کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے دوپہر کے 3 بجے, تو جو پانی آتا ہے جان نکل جاتی ہے نا اس سے. اس کا کیا ٹیمپریچر ہے؟ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69% زیادہ سخت ہے. جہنم کی آگ جھلسا دینے والی ہے. جہنم کی آگ جلد کے اندر اذیت کو لانے والی ہے. جیسے ایک اسکالر کہتے ہیں, جہنم کی جو ہیٹ ہے وہ شدید ہے, ہر روحا شدید. جہنم کی آگ, اس کی گرمی شدید ہے. ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی, 37 اور 40 ڈگری سینٹی گریڈ. جہنم کا ٹیمپریچر کیا ہوگا؟ قاروہا بعید, اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے. آپ امیجن کریں کہ ایک چیز ڈیپ بھی ہو اور گرم بھی ہو. اور جہنم کے لیے آتا ہے کہ جہنمی ایک دوسرے سے اذیت میں چپک جب رہے ہوں گے, اس لیے کہ بھر دیا جائے گا جہنم کو, اور جہنم میں اتنے لوگ ڈالے جائیں گے کہ اس کی کیپیسٹی ختم نہیں ہوگی, اور وہ کہتی جائے گی حل من مزید, حل من مزید, کیا اور بھی ہیں؟ جہنم میں ایک دوسرے کے ساتھ چپکنے کا عذاب بھی ہوگا. اگر گرمی ہو بھی یہاں اے سی بند ہو جائے اور پنکھے بھی بند ہو جائیں, اور ہم سب بالکل ایک دوسرے سے چپک چپک کے بیٹھے ہوئے, گرمی میں ایک دوسرے سے ٹچ کرنا کتنا برا لگتا ہے. کہاں جہنم, اور وہاں لوگ جو ہیں وہ ایک ڈیپ قسم کے ڈیپتھ کے اندر ہوں گے. حلیہل حدید, جہنم کا زیور, جہنم کی جو جیولری پہنائی جائے گی وہ لوہے کی ہوگی. آپ نے اپنی گولڈ بینگلز پہنی ہوں اور آپ کچن میں چولہے کے پاس کام کر رہی ہوں, ذرا سی آپ دیکھتی ہیں کہ کتنی جلدی گولڈ جو ہے وہ ہیٹ کو ایبزارب کر لیتا ہے, اور اگر آپ کو فیل ہو دیر میں تو آپ کی اس جگہ پہ نشان پڑ جاتا ہے اسکن پہ. جہنم کے زیور کے لیے آتا ہے حلیہل حدید, اس کی جیولری زنجیریں ہوں گی. وشرابہ القلہ والسدید, اور اس کا مشروب گرم ترین مشروب ہوگا. جہنم کے اندر جیسے انسان کو دنیا میں بھوک اور پیاس لگتی ہے, جہنم میں بھی انسان کو بھوک اور پیاس لگے گی. اور احادیث بتاتی ہیں کہ جو بھوک اور جو پیاس جہنمیوں کو لگے گی, اس کی کیفیت دنیا کی کیفیت سے کئی انٹینسٹی میں پرسنٹیج وائز زیادہ ہوگی.
جبھی وہ یہ مولٹن لیڈ مولٹن میگما پی جائیں گے جو ان کی سٹمک اور ان کے ساری انٹسٹائنز کو ڈیزالو کر دے گا. جبھی وہ زقوم کا درخت جس کا سر جو ہے وہ ایک درخت کے بڑے اس کے برابر ہے، کیکٹس کا درخت کھا جائیں گے اس لیے کہ بھوک کا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ جہنم کے اندر چیزیں اور یہ ڈسکرپشن رکھی ہیں، اور یہ انسینٹیو اللہ نے یہ کیوں دیے ہیں، یہ جہنم کی ڈسکرپشن اتنی ویوڈ ڈسکرپشن کیوں دی ہے؟ تاکہ آپ اور میں اس سے بچنے کی تیاری کریں. اللہ نے میرے اور آپ کے جسموں کو جہنم میں جلنے کے لیے نہیں بنایا، لیکن یاد رکھیں اللہ نے آپشن دیا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. چوائس آپ کی اور میرے پاس ہے. اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر آنے کی توفیق دے دے. اللہ ہمیں ایسے حال میں موت دے کہ جب ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ ہمیں کلمہ شہادت پر اور اپنی زندگی کی سب سے بہترین نیکی پر موت دے. اللہ ہم سب سے آسان حساب لے. اللہ ہمیں آخرت میں جہنم کے ہر طرح کے عذاب سے بچا لے. اللہ ہماری قبروں میں کبھی بھی جہنم کا گڑھا نہ بنے. اللہ ہم سب کی قبروں میں جنت کے باغ کو بنا دے اور جنت کی کیاریاں بنا دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.